بسم اللہ الرحمن الرحیم. او لیول اسلامیات بائی سر مکرم. حضرت Abu Bakr radiallahu ta'ala anha expedition to Syria. Today we are going to study this topic in detail and complete information and complete knowledge which is given in the different books. کہ حضرت ابو بکر صدیق کا سیریا کی طرف جو ہے سفر یعنی آرمی کو روانہ کرنے کا واقعہ. When Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu was given Khilafat, his first decision to think or decide whether or not the expedition to Syria should be sent. جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت ملی تو پہلا جو فیصلہ ان کے پاس آیا کہ جو وہ کرنا تھا اور یہ سوچنا تھا کہ جو سیریا کی طرف آرمی کو بھیجنا ہے، اس سفر کی طرف روانہ کرنا ہے، وہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. ایکسپیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا. تو حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت ملنے کے بعد یہ سب سے پہلا موقع تھا جس موقع پہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کیا جائے یا نہ کیا جائے. This expedition was decided by the Holy Prophet peace be upon him himself under the command of حضرت اسامہ. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر پہ جانے کا یعنی ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کا فیصلہ خود اپنی زندگی میں کیا تھا اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اس سفر کے اوپر حضرت اسامہ کی سرپرستی کے اندر ایک آرمی کو روانہ کیا جائے. But after the death of the Holy Prophet peace be upon him, the condition and circumstances had changed. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد صورتحال بہت زیادہ تیزی سے تبدیل ہو گئی اور جتنے بھی ہاسٹائل ٹرائبس تھے یعنی کہ دشمن ٹرائبس اپوزیشن کے قبائل تھے وہ سب یکجا ہو کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو صورتحال ذرا مشکل تھی. اس موقع پہ یہ فیصلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینا تھا کہ ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کیا جائے یا نہیں کیا جائے. This was very critical stage and time in the history of Islam that most of the tribes had apostatized. یعنی کہ یہ بہت مشکل وقت تھا کیونکہ تاریخ اسلام میں یہ وہ موقع تھا جب بہت سارے قبیلوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اسلام چھوڑنے کا، اسلام سے دور ہونا شروع ہو گئے تھے. اور اپوسٹیٹائز کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹلی ریجیکٹڈ اینڈ ابنڈنڈ اینی ریلیجن، کسی بھی مذہب کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا. تو یہ وہ موقع تھا جب بہت سارے قبائل اسلام کے دائرے سے باہر جا رہے تھے. اب اس موقع پر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا یہ سفر ایکسپیڈیشن ٹو سیریا کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اس وجہ سے یہ کریٹیکل سچویشن تھی. They had stopped believing Islam and living Islam, all such tribes. یہ جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے مذہب اسلام کو یقین کرنا روک دیا اور مذہب اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا اور یہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. So that Medina was surrounded by hostile tribes. اسی کی وجہ سے یہ سارے قبائل جو ہے مدینہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے مدینہ کے خلاف کارروائی کرنے کی سازش بنا لی. ہاسٹائل کا مطلب یہ وہ تمام قبائل تھے جو اسلام کے خلاف تھے. At this stage, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ advised not to send army outside the country. اس موقع پر جب مدینہ کے چاروں طرف دشمن قبائل موجود تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اس موقع پر آپ مسلم آرمی کو مدینہ سے باہر نہ بھیجیں. But حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ replied that it was the wish of the Holy Prophet peace be upon him that army should be sent to Syria. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بذات خود یہ خواہش تھی کہ اس مہم پر آرمی کو بھیجا جائے اور ایکسپیڈیشن آف سیریا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس موقع پہ جو اپنی خواہش اظہار کی ان کو اس لفظوں میں بیان کیا: Who am I to withhold the army that the Holy Prophet peace be upon him had ordered to proceed. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے یا اس چیز کو روکنے کا کہ جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اس طرف آرمی جانی چاہیے. Come what may, let Medina stand or fall, the خلافت live or perish. یہاں پہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں آگے بڑھوں گا چاہے مدینہ رہے، کامیاب ہو یا ناکام ہو، خلافت رہے یا ختم کر دی جائے، لیکن بہرحال نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی بات پوری کی جائے گی. The command of the Holy Prophet peace be upon him shall be carried out. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمانڈ ہے وہ پوری کی پوری کی جائے گی. تو یہ وہ خواہش اور اظہار تھا جو ابو بکر صدیق نے اپنے لفظوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے رکھ دی تھی. لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں.
اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ فوراً معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے۔ سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں مکمل کلیریفیکیشن کے لیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ The army was directed to proceed on its mission by the order of حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس بات کو کہنے کے بعد جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور خواہش سامنے رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرمی کو یہ حکم دیا کہ اب وہ ایکسپیڈیشن ٹو سیریا یعنی کہ سیریا کی طرف اپنا سفر آرمی کو لے کے روانہ ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ gave farewell to the army and addressed them in the following terms۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس آرمی کو روانہ کیا اور کچھ اس طرح ان سے خطاب کیا۔ ڈو ناٹ کل چلڈرن، بچوں کو قتل مت کرنا۔ وومن اور اولڈ، خواتین اور بوڑھے لوگوں کو قتل مت کرنا۔ ڈو ناٹ کٹ ڈاؤن اینی ٹریز، کسی بھی درخت کو مت کاٹنا۔ ویئر ان دیر از اے فروٹ، جن پہ پھل لگے ہوں۔ فار مین اینڈ بیسٹ، جو آدمی اور جانور وہاں سے کھاتے ہیں۔ ڈو ناٹ مولسٹ دا منکس ان دا چرچز، اور مولس کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنا، گالم گلوچ کرنا، حملہ کرنا، اور جو منکس چرچ کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر حملہ مت کرنا۔ تو یہ وہ انسٹرکشن تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم آرمی کو جاتے ہوئے دی۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی لیکچر میں یہ بتا چکے ہیں کہ اسلام کا مقصد جنگ کرنے کا مطلب لوگوں کو قتل کرنا نہیں، بلکہ ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اپنی غلط راستے کو چھوڑ کر قرآن پاک اور اللہ کے صحیح راستے پر آ جائیں۔ اس لیے یہ انسٹرکشن دی جا رہی تھی کہ ہمارا مقصد قتل و غلط گری نہیں، بس ان کو اپنی سرزنش اور اپنی ضد سے ہٹا کر اسلام کا تابع کرنا ہے۔ On June 632 AD, the army of Osama left. After 10 days march, the Muslim army attacked the border tribes. جون 632 AD میں آفٹر دا ہجرت یعنی کہ آرمی جو ہے اسامہ وہ روانہ کی گئی، اور 10 دن کے بعد مسلم آرمی نے بارڈر ٹرائبس کے اوپر یعنی کہ جو وہ قبائل جو کہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے ان پہ حملہ کر دیا۔ The Byzantine forces avoided this confrontation as there were no match for the Muslims۔ جو بیزنٹائن فورسز تھی انہوں نے مسلمانوں کا سامنا کرنے سے گھبراہٹ کا اظہار کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان آرمی کا سامنا کرنا۔ They were defeated and offered allegiance to the authorities at مدینہ۔ انہیں شکست ہوئی اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مدینہ کی اتھارٹی کے ساتھ مل کر آگے چلنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر بیزنٹائن فورسز کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو پتہ لگ سکے کہ یہ کون سی فورسز اور ان کا کیا کام تھا۔ This expedition gave great success. It secured the safety of the frontier with Byzantines and stopped any threat of attack from them۔ یہ ایکسپیڈیشن کامیاب ثابت ہوا اور بیزنٹائن کی طرف سے بارڈر ہمیشہ کی طرف سے محفوظ کر دیا گیا۔ اب کوئی بھی خطرہ باقی نہیں تھا کہ ان کی طرف سے ہم پہ حملہ کیا جائے گا۔ At this stage, the hostile tribe thought that Muslims were strong enough to meet any emergencies. Victorious, Osama's army returned to Medina۔ اس موقع پہ تمام ہاسٹائل ٹرائبز یعنی کہ جو باغی ٹرائب تھے انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان ایک مضبوط اور طاقتور قوم ہے اور فوج ہے جو ہمیں کسی بھی ایمرجنسی میں سہارا دے سکتی ہے۔ کامیابی کے ساتھ اسامہ آرمی مدینہ میں واپس آئی۔ تو یہ وہ تفصیل تھی جو ایکسپیڈیشن ٹو سیریا تھا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پیپر کی تیاری کریں او لیول بچوں کے لیے۔ دا اینڈ آف دا لیکچر، کائنڈلی سبسکرائب اینڈ شیئر دا چینل، کائنڈلی کمنٹ دا ویڈیو ان دا کمنٹ سیکشن۔ آپ لازمی کمنٹ کریں اور کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ نے اپنی ویڈیو اور ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور مینشن کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔